آج ہم آپ کو راجہ ٹوڈرمل کے بارے میں بتائیں گے، جو اکبر کے نورتنوں میں ایک اہم رکن ہے۔ عام طور پر جو تاریخ میں پڑھائی جاتی ہے اس میں جس طرح کہ میں نے پہلے کہا تھا، نورتنوں کا ذکر تفصیل سے نہیں ملتا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو تو ہم نے بالکل ہی اگنور کر دیا ہے۔ راجہ ٹوڈرمل کے بارے میں کہ یہ کہاں کا تھا، دو روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ وہ یو پی سے تھا، اودھ کے علاقے سے، کہیں لکھنؤ کے ارد گرد کوئی جگہ تھی جہاں سے اس کا تعلق تھا، اور زیادہ روایت جو مشہور ہے وہ یہ کہ لاہور کے قریب جو قصبہ ہے مشہور چونیا، اس کا ہے۔ چونیا کے جو ہمارے دوست ہیں وہ، مجھے تو جانے کا اتفاق نہیں ہوا وہاں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک بارہ دری ہے وہاں جس کو راجہ ٹوڈرمل کی بارہ دری کہتے ہیں۔ بہرحال چونیا کا تھا یا لاہور کا یا یو پی کا، ٹوڈرمل کے بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ایک بالکل عام آدمی تھا، ایک بہت ہی فقیر حقیر خاندان سے، اور راجہ ٹوڈرمل کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اگر آدمی میں لیاقت ہو، اگر اس میں صلاحیت ہو، اگر اس میں محنت ہو، تو وہ ایک بیوہ کے بیٹے کی پوزیشن سے لے کر ہندوستان کی جو سب سے بڑی سلطنت تھی اکبر اعظم کی، اس کے 22 صوبوں کا ریونیو منسٹر یعنی دیوان عام بن سکتا ہے، وہ جس کو اس زمانے میں دیوان کہتے تھے، وزیر خزانہ اس کو کہہ لیں یا اس کو ریونیو منسٹر کہہ لیں، یعنی وہ اس طرح سمجھیں کہ وہ اپنی ذات میں ایک ایف بی آر تھا۔ پہلے تو اس نے جو بنگال کا حکمران تھا مظفر خان تربتی، میں نے اس کا ذکر پہلے ایک ایپیسوڈ میں کیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو اکبر کے خلاف بنگال میں بغاوت ہوئی تو مظفر خان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو مظفر خان کے دربار میں ٹوڈرمل کام کرتا رہا، اور وہاں بھی اس کی لیاقت کی یہ وجہ تھی کہ وہ ہر کام جانتا تھا۔ اس کے بعد حالات نے اس کو اکبر کے پاس وہ آ گیا، اکبر کے دربار تک اس کی رسائی ہوئی، اور شروع میں تو وہ صرف ایک منشی کی حیثیت سے اس نے کام شروع کیا، لیکن بہت جلدی وہ اس پوزیشن کو پہنچ گیا کہ جو کاغذات ہوتے تھے ضروری وہ بادشاہ کے حضور میں براہ راست پیش کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو مالیات کے اوپر، فائنینسز کے اوپر، خاص طور پر لینڈ ریونیو پر اسے مکمل عبور حاصل تھا۔ یہ اس کی قبولیت کی وجہ تھی۔ جو کچھ بادشاہ سوال کرتا تھا اس کے پاس اس کا جواب ہوتا تھا، لوگوں کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، وہ اس کے پاس پوچھنے کے لیے، جاننے کے لیے آتے تھے کہ فائنینسز کے کیا طریقے ہیں، کیا باریک بینیاں ہیں، حساب کتاب کس طرح۔ وہ جو کہتے ہیں قصب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی، تو یہ اس کی ایک زندہ مثال تھی۔ مثال کے طور پر ایک لشکر میں جب ایک آدمی کی تلاش ہوئی تو پتہ چلا کہ اکبر کا لشکر چونکہ کوسوں تک ہوتا تھا، میلوں تک، تو اس میں کسی آدمی کو تلاش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا ایک دن نہیں کئی دن لگ جائیں۔ تو راجہ ٹوڈرمل نے اس میں یہ نئی چیز پیدا کی کہ اس نے لشکر کے مختلف حصوں کے لیے جگہ مخصوص کر دی کہ جہاں بھی لشکر پڑاؤ کرے گا تو وہاں سوار اس طرف بیٹھیں گے، اور توپ خانہ اس طرف ہوگا، اور سامان رسد والے، سپلائی والے اس طرف ہوں گے، اور پیادہ فوج اس طرف ہوگی، اور ہاتھی اس طرح ہوں گے۔ تو یوں لوگوں کا تلاش کرنا ایک لشکر میں بڑا آسان ہو گیا۔ یہ پتہ ہوتا تھا کہ جہاں بھی لشکر ٹھہرا ہے فلاں شعبہ جو ہے وہ فلاں سمت میں ہوگا، آگے ہوگا، پیچھے ہوگا، دائیں ہوگا، بائیں ہوگا۔ یہ اس نے ایک نئی اختراع پیدا کی۔ جو بات بتانے والی ہے وہ یہ کہ ریونیو اور مالیات کی مہارت کے علاوہ جو حیران کن بات ہے وہ یہ کہ وہ تلوار کا بھی دھنی تھا، اور اس نے بہت سی لڑائیوں میں نہ صرف شریک ہوا بلکہ فوجوں کی قیادت کی۔ بنگال میں اس کو بھیجا اکبر نے، اور وہاں اس چھوٹے سے یتیم ہندو نے
بڑے بڑے ترکوں اور بڑے بڑے ازبکوں اور بڑے بڑے افغان سرداروں کی بادشاہ کے بیاف پر حاضری لگائی، کیونکہ بادشاہ نے اس کو کہا تھا کہ لوگ وہاں سست ہو رہے ہیں، تم وہاں جا کر میری طرف سے میری بیاف پر لشکر کا خیال رکھو تاکہ لوگ جو ہیں وہ ذرا ڈسپلن کے پابند ہو جائیں اور نظم و ضبط واپس آ جائے۔ ایک اس کے عروج کی یہ وجہ تھی کہ اس کے کام سے متاثر ہو کر بادشاہ اس کے گھر گیا، اور اس نے بادشاہ کا، جس کو ایک جشن کہتے تھے، جشن ضیافت کے بادشاہ کی دعوت ہوتی تھی، وہ اس نے منعقد کی، اور اکبر بادشاہ کا جو شہنشاہ ہند تھا اس کا کسی کے گھر جانا بہت بڑی بات تھی۔ اس کے بعد اس کے اقتدار کو چار چاند لگ گئے، اور اس کا جو سٹیٹس تھا، جو اس کی پوزیشن تھی، وہ کئی گنا بڑھ گئی۔ اب ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات بتانی ہے، جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، ہمارے تاریخ کے اساتذہ کو بھی اور تاریخ کے طالب علموں کو بھی نہیں معلوم، کہ وہ ایسا زمانہ تھا کہ جس میں ابھی مالیات کے اور دفاتر کا نظم و ضبط ابھی پختہ نہیں ہوا تھا، کرسٹلائز نہیں ہوا تھا۔ تو کچھ جگہوں پر حساب کتاب ہندی میں ہوتا تھا، اور کچھ دفتروں میں حساب کتاب ریکارڈ جو ہے یا دفتری امور کی جو زبان تھی وہ فارسی تھی۔ ٹوڈر مل نے یہ طے کیا اور یہ احکام جاری اس نے کرائے کہ اب ایک ہی زبان ہوگی سرکاری، اور وہ زبان فارسی ہوگی۔ ٹوڈر مل کو تشبیہ دینے کا خیال آتا ہے سر سید احمد خان کے ساتھ، جو اس وقت انگریزوں کے اقتدار میں حالات تھے مسلمانوں کے، بالکل اسی طرح فارسی کو سرکاری اور مالیاتی زبان قرار دینے سے حالت ہو گئی ہندوؤں کی۔ اور جب اس نے فارسی کو واحد زبان دفتری قرار دیا تو ہندوؤں میں بے چینی پیدا ہوئی، اور انہوں نے فارسی سیکھنے سے تذبذب کا اظہار کیا کہ یہ تو مسلمانوں کی زبان ہے۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو مسلمانوں کی تھی، اور جب سر سید نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ ترقی کرنی ہے تو انگریزی سیکھو، یہ حکمرانوں کی زبان ہے، تو اس نے بھی ہندوؤں کو کہا کہ یہ سرکار کی زبان ہے، بادشاہ کی زبان ہے، دفتر کی زبان ہے، حکومت کی زبان ہے، اسے سیکھو۔ تو شروع میں تو ریزسٹنس کی ہندوؤں نے، لیکن بعد میں اس نے پوزیشن جو ہے وہ بہتر کر لی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوؤں نے فارسی سیکھی، اور ایسی فارسی سیکھی کہ مسلمانوں کے نہ صرف برابر آئے بلکہ بہت سے شعبوں میں ان سے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے فارسی کی کتابیں تصنیف کیں، انہوں نے فارسی میں شاعری کی، انہوں نے فارسی میں نے اپنے آبائی کتب خانے میں جو میرے دادا جان کا تھا، اس میں ایک سکھ کی کتاب دیکھی ہے جس میں اس نے فارسی گرامر کو منظوم یعنی نظم میں وہ ساری کی ہے، جس کا مجھے ایک مصرع بھی یاد ہے، این اشارہ بر قریب و آن اشارہ بر بعید۔ تو یہ جو ہندوؤں کے ہاں، آپ نے ابھی سوشل میڈیا پر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جواہر لال نہرو کی شادی کا جو کارڈ ہے وہ پچھلے دنوں بڑا عام ہوا تھا، تو اس کا جو باپ تھا موتی لال نہرو، اس کی طرف سے جو دعوت نامہ تھا وہ بہت ہی مفرس پرشینائزڈ قسم کی اردو میں تھا۔ تو ہندو اشرافیہ میں یہ جو فارسی کا چال چلن پیدا ہوا، اردو کا چال چلن پیدا ہوا، جس سے رتن ناتھ سرشار جیسے، پریم چند جیسے اور منشی نول کشور جیسے لوگ پیدا ہوئے، جو ہمارے علمی میراث کے بہت بڑے بڑے سنگھائے میل ہیں۔ اس کا آغاز وہاں سے ہوا تھا جب ٹوڈر مل نے ہندوؤں کو کنونس کیا، قائل کیا کہ اگر تم نے آگے بڑھنا ہے، ملازمتیں حاصل کرنی ہیں، ترقی کے مدارج طے کرنے ہیں، تو فارسی پڑھو۔ اس کے جو کارنامے ہیں ان میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آج کل کا جو پٹوار خانہ ہے یہ اسی کی یادگار ہے، جو زمین کی جمع بندی ہم جس کو کہتے ہیں، جس کو آج ہم فرد کہتے ہیں، یعنی آپ جو میری طرح گاؤں کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، آپ میں سے لوگ، ان کو پتہ ہے کہ جب آپ نے زمین بیچنی ہو، زمین خریدنی ہو گاؤں میں، تو آپ کو پٹواری سے فرد نکالنا پڑتا ہے۔ پٹواری ایک لٹھا دیکھتا ہے، بڑا سا کپڑا، کہ یہ زمین کس کے نام پر چلی آ رہی ہے۔ یہ ساری جتنی اصطلاحات اور یہ جتنے ٹولز ہیں لینڈ ریونیو کے، سیٹلمنٹ کے،
بندوبست اراضی کے، جمع بندی کے، یہ سارے ٹوڈرمل کی اختراعات ہیں۔ اس میں ٹھیک ہے فتح اللہ شیرازی تھا ایک، اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے، شاہ منصور کا بھی ہے، لیکن اصل جو معمار تھا ان چیزوں کا وہ راجہ ٹوڈرمل تھا۔ پھر اس نے رولز آف بزنس جس کو ہم آج کل کہتے ہیں کہ کون سا شعبہ کیا کام کرے گا، کون سی منسٹری کیا کام کرے گی، یہ بھی سارے راجہ ٹوڈرمل نے بتائے۔ پھر زمین ماپنے کا ایک جو آلہ جس کو جریب کہتے تھے وہ بھی اس نے سٹینڈرڈائز کیا۔ پھر اس نے 1 روپے کے 40 دام مقرر کیے، اور خاص طور پر جو سپاہی تھے یا جو نچلے طبقے کے سرکاری ملازم تھے ان کی ترقی کا، ان کی سالانہ ترقی کا، انکریمنٹ کا اس نے بہت خیال رکھا۔ پھر اس نے ریونیو کے حساب سے، مالیے، لگان اور محصول کے حساب سے پوری سلطنت کو 12 صوبوں میں تقسیم کیا۔ اس کا جو بنیادی یونٹ تھا وہ گاؤں تھا، تو بہت سے گاؤں مل کر ایک پرگنا بناتے تھے، اور بہت سے پرگنے مل کر ایک سرکار بنتی تھی، اور بہت سی سرکاریں جو ہیں وہ مل کر ایک صوبہ بنتا تھا۔ یہ سمجھیں کہ جس طرح آج کل یونین تھانہ ہے، پھر یونین کونسل ہے، پھر تحصیل ہے، پھر ضلع ہے، اسی طرح ٹوڈرمل نے اکبر کی سلطنت کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا تاکہ بندوبست آسان ہو جائے، اور یہ اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ بعد میں انگریزوں نے بھی اس کو جاری رکھا، بہت کم اس میں ترامیم ہوئیں، اور آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پٹواری کا سسٹم ہے یہ مور اور لیس مجموعی طور پر اگر 100% نہیں بھی تو یہ راجہ ٹوڈرمل کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ اسی کی اختراع ہے، اسی کی تصنیف ہے۔ ایک دھبا بھی ہے ٹوڈرمل کے نام پر، اور وہ ہے آڈیٹر جنرل جو تھا اس وقت، اس کو یا کنٹرولر جنرل کہہ لیں یا FBR کا چیئرمین کہہ لیں، شاہ منصور۔ اس کا جو قتل ہے اس میں تاریخ دانوں نے راجہ ٹوڈرمل کو بھی الزام لگایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جب بنگال میں ادھر بغاوت ہوئی، اور سائملٹینیسلی اسی وقت کابل میں بغاوت ہوئی، اور کابل میں جو اکبر کا سوتیلا بھائی تھا محمد حکیم، اس کو جب حریفوں نے مقابلے کا بادشاہ بنایا، اور جب اکبر کی مذہبی پالیسیوں کی وجہ سے عوام میں بے چینی بڑھی، تو اکبر افغانستان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے خود بنفس نفیس چل کر آگرہ سے کابل گیا۔ تو شاہ منصور جو تھا وہ بھی ٹوڈرمل کا ایک حریف سمجھ لیں کہ وہ بھی بہت ماہر تھا مالیاتی امور کا، تو اس کے خلاف جو سازش تھی، جو بعد میں سازش ثابت ہوئی، اور جب اکبر کابل پہنچا تو اسے اس بات کی اطلاع مل گئی اور وہ قائل ہو گیا، تو جاتے ہوئے امبالہ کے مقام پر جو شاہ منصور کو پھانسی دی گئی تھی اس کے پیچھے بہت سے خطوط تھے جو جعلی لکھے گئے تھے، جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ دشمنوں سے ملا ہوا ہے شاہ منصور، اور جو باغی شہزادہ ہے اکبر کا بھائی محمد حکیم، اس کے ساتھ اس کا خفیہ رابطہ ہے، اور ایک اس کا جو کاؤنٹر پارٹ تھا محمد حکیم کا جو ریونیو منسٹر تھا، وہ جب وہاں سے منحرف ہو کر ڈیفیکٹ کر کے آیا تو اکبر کی سلطنت میں آیا، تو وہ سب سے پہلے شاہ منصور کے پاس گیا۔ اس سے بھی لوگوں نے یہ اندازہ لگایا یا الزام لگایا کہ شاہ منصور بغاوت میں شامل ہے۔ بہرحال جس طرح کہ ہم نے اس ایپیسوڈ میں بتایا تھا، امبالہ کے قریب ایک درخت کے ساتھ اس کو لٹکا کر پھانسی دے دی گئی۔ تو ان جعلی خطوط میں اور شاہ منصور کے خلاف اس سازش میں ٹوڈرمل کا نام لیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں ہے کہ جب حریفانہ کشمکش ہو، جب رائیولری ہو، دشمنی ہو، اقتدار حاصل کرنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بیٹا جو ہے وہ باپ کو قید کر رہا ہے، اور باپ بیٹے کی آنکھوں میں سلائیاں پھرا رہا ہے، تو ٹوڈرمل کا شاہ منصور کے قتل کی سازش میں شریک ہونا کوئی باعث تعجب نہیں ہے۔ ایک یہاں دلچسپ بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ یہ کہ اکبر سے کو لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہر بات میں ٹوڈرمل یہ تو ہندو ہے، تو آپ اس پر کیوں اتنا اعتبار کرتے ہیں؟ تو اکبر نے جواب دیا، وہ فارسی کا فقرہ تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اکبر نے ان کو یہ جواب دیا کہ تم سب لوگوں کے جو اپنے جائیدادیں ہیں، جو اپنی زرعی سیٹلمنٹ ہے، جو اپنے تمہارے پاس گورنریاں ہیں، ان میں تم نے ہندو رکھے ہوئے ہیں، تو ایک ہندو میں نے رکھ لیا، تو اس سے تمہیں کیا اعتراض ہے، وہ تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ بہرحال یہ آج کا جو ایپیسوڈ تھا ٹوڈرمل کے بارے میں،
یہ بتاتا ہے کہ اکبر بادشاہ کی اس کو سول سروس کہہ لیں، میں تو ان کے جو 9 رتن ہیں اس کو میں سول سروس کا نام دیتا ہوں. وہ ظاہر ہے کہ وہ اس زمانے میں الیکٹڈ لوگ بھی نہیں تھے، اور وہ ان کے پاس کوئی خاندانی پیچھے وہ بھی نہیں تھا کہ ٹوڈر مل کا یا راجہ مان سنگھ کا یا فیضی یا ابوالفضل کے جو تھے پیچھے سے کوئی یہ سلسلہ حسب و نسب کا چلا رہا تھا. تو اس لحاظ سے ٹوڈر مل جو تھا وہ بھی اس کی سول سروس کا ایک بہت بڑا پلر تھا، بہت بڑا ستون تھا، جو اکبر کے سلطنت کے استحکام میں اس کا بہت بڑا رول رہا ہے. اب اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ایک اور نورتن جو ہے اس کا 1 آف 9 جیمز راجہ مان سنگھ، راجہ بھگوان داس کا بیٹا، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے. اور وہ بھی اسی طرح دلچسپ بات ہوگی، کیونکہ وہ بھی جو ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے راجہ مان سنگھ کے بارے میں، وہ عام کتابوں میں اور آپ کے عام لیکچرز میں نہیں نظر آتی. شکریہ.